نمبر 81، گانے، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی کثرت۔ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آج اس وقت خاص طور پہ نوجوان نسل میں 70% نوجوان ایسے ہیں جو موبائل پر گانے سننا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، سیلفیاں دیکھنا، اس میں ان کا وقت لگتا ہے۔ 30% ہوں گے جن کا استعمال مثبت اور ٹھیک ہوگا، 70% کا استعمال منفی اور غلط ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ انٹرنیٹ کا معاذ اللہ غلط استعمال بر صغیر میں ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ مسلمان ممالک ہیں، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، یہاں تو زیادہ مثبت استعمال ہونا چاہیے۔ امریکہ اور یورپ کی بنسبت منفی استعمال جو دیکھنے میں آیا، اور معاذ اللہ اس طرح کی بیجا اور لایانی تصویریں جو انسانی ایمان کو تار تار کر دیتی ہیں، وہ یہاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ان چیزوں کی کثرت ہو گئی۔ اس لیے جس کسی محفل مجلس میں گزرو، الا ماشاء اللہ یا گانا لگا ہوا ہوگا یا ڈرامہ ہوگا، چند نوجوان بیٹھے سر جوڑے ہوئے، تو یہ سر جوڑ کر کوئی دین نہیں سیکھ رہے، یہ کوئی مذاکرہ نہیں کر رہے، یہ سب سر جوڑ کر فلم دیکھ رہے ہیں، یہ سب سر جوڑ کر کوئی گانا اور کوئی مجلس کی بات اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 82، ڈرائیونگ حادثات میں اضافہ۔ دن بدن ہم نے دیکھنے میں آیا کہ عموماً جو حادثات بڑھتے جا رہے ہیں اس کا وجہ یا موبائل ہوتی ہے، یا گھر میں جھگڑا کر کے آیا، یا فون پہ کسی سے بات ہوئی اور جھگڑا ہو گیا، یا فون پہ بات کر رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو عموماً ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی امراض، ذہنی طور پر انسان کا پریشان ہونا، یہ حادثات کا سبب بنتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے عموماً جو غلط فیصلے کرتا ہے وہ غصے میں کرتا ہے، اور وہ غصوں کا سبب یہ موبائل بنتا ہے۔ نمبر 83، موجودہ نعمتوں کو حقیر سمجھنا۔ موجودہ نعمتوں کو حقیر سمجھنا دیکھنے میں آیا، اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہے، جس کے پاس اب یہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرے پاس یہ 10,000 والا ہے، فلاں کے پاس تو 70,000 کا موبائل ہے۔ اب وہ 10 پہ شکر نہیں کر رہا، وہ 70 کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ 70 والا لاکھ کے لیے، لاکھ والا 2 لاکھ کے لیے، 2 لاکھ والا ابھی 2023 آ رہا ہے، کون سا ماڈل آ رہا ہے، وہ اس کے لیے لگا ہوا ہے۔ پھر موبائل پر جب روزانہ نئے نئے لباس، نئی نئی گاڑیاں، نئی نئی جوتوں کی نئی نئی قسمیں، ہر دن نئی نئی کھانے پینے کے ملبوسات سامنے آ رہے ہیں، تو اب خواہش ہوتی ہے یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں، یہ بھی لے لیں۔ تو حلال پہ تو یہ ساری وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، پھر انسان حرام میں پڑتا ہے۔ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ خواہشات نہیں پوری ہوتی، جب وہ دیکھتا ہے ہر دن نیا نیا لباس، ہر دن نئی نئی چیزیں، تو اسی میں پڑ جاتا ہے۔ پھر یا تو وہ سود کا پیسہ لے گا، یا رشوت لے گا، یا حرام کرے گا، یا کسی کی جائیداد پہ قابض ہو جائے گا۔ تو بنیادی چیز یہی بنتی ہے۔ اور عموماً جن گھروں میں ہوتا ہے وہ بچیاں دیکھتی ہیں کہ فلاں اداکارہ نے یہ لباس پہنا، باپ سے کہتی ہیں ہمارے لیے لاؤ، فلاں جو نیا لباس آیا یہ خرید کے لاؤ، فلاں جو ڈنر سیٹ نیا آیا یہ خرید کے لے آؤ، فلاں جو برتن نئے آئے، فلاں جوتے نئے آئے۔ آج تو موبائل کے ذریعے سب کاروبار ہو رہے ہیں، گھر میں بیٹھے سب کچھ آ رہا ہے۔ تو یہ انگریز نے سب کچھ کیوں کر دیا؟ اس لیے کر دیا مسلمان ان چیزوں میں پڑ جائے، اپنی ایمان، اپنے اعمال ان کو چھوڑ دے۔ آج ساری کوشش اسی میں ظاہر بن جائے، باطن کو بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، ساری کوششیں تو ظاہر کی ہے۔ نمبر 84، ٹک ٹاک کی کثرت۔ اب دیکھیں یہ ایک نئی چیز آ گئی، آج کی نئی نسل اس میں پڑ گئی، کیا نوجوان ہیں، کیا جوان ہیں، کیا بوڑھے ہیں، ان کی کثرت اس کے اندر لگ گئی۔ ایسی حرکتیں کرتے بھی نظر آتے ہیں جس سے انسان لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے گلے میں جوتے ڈالے ہوئے، اس کی تصویر بنا کے جا رہا ہے۔ کسی نے اپنی داڑیاں یہاں سے کاٹ کر چھوٹی سی رکھ کے اس میں تصویریں بنا رہے۔ کوئی دین کا مذاق، کوئی حدیث کا مذاق، کوئی علماء کا، کوئی مدارس کا مذاق اس میں بنا رہے۔ کوئی عورتوں کو تنگ کرتے ہوئے معاذ اللہ مختلف طعنے کستے ہوئے، جملے کستے ہوئے جا رہے ہیں، وہ اس کی بنا رہے۔ یعنی اس چیز کی اتنی کثرت ہو گئی کہ محرم رشتے جو تھے ان کا لحاظ بھی ختم ہو گیا، مشرقی روایات بھی ہم سے چلی گئیں۔ چلو مسلمان نہیں، ایک مشرق کی تہذیب تھی، ایک بر صغیر کی تہذیب تھی، وہ تہذیب بھی چلی گئی۔ آج مسلمان مغربی تہذیب کے پیچھے چلا گیا۔ نمبر 85، تعلیمی صلاحیتوں کا برباد ہو جانا۔ تعلیمی صلاحیتیں برباد ہو گئیں۔ اس میں 100% میں سے آپ کو بمشکل 21 سے 22% اچھی صلاحیت والے طلبہ ملیں گے، ورنہ آپ دیکھو گے 78% کی صلاحیتیں خراب ہو گئی ہیں۔
78% طلبہ ایسے ہیں جن کی صلاحیتیں ضائع ہو گئیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ڈگری لے لیتے ہیں، وہ ڈگری پیسوں پہ بک رہی ہے۔ آج تو تعلیم پیسوں پہ بکتی ہے، جتنا بڑا پیسہ دو اتنی بڑی ڈگری، جتنا قائد اعظم کے نوٹوں کی کثرت اتنی ڈگری کی بڑھوتری۔ تو ڈگریاں دولت پہ بک رہی ہیں، آج تعلیم نہیں رہی، آج صرف پیسہ بنیاد ہو گیا۔ اس وجہ سے تعلیمی رجحان، تعلیمی قابلیتیں، صلاحیتیں، جو سند ملی ہے، بچہ اپنی سند کو نہیں پڑھ سکتا۔ اسے کہو بیٹا پاکستان کی اسپیلنگ وہ نہیں لکھ سکتا، بیٹا یہ ذرا پورے علاقے کا ایڈریس ہے یہ پورا لکھ لو ذرا انگریزی میں، وہ نہیں لکھ پاتا، وہ اخبار نہیں پڑھ پاتا، اسے شناختی کارڈ پہ لکھی ہوئی معلومات پڑھ کر اسے سمجھا دینا مشکل ہے۔ تو بہرحال تعلیمی صلاحیتوں کا برباد ہونا اس میں ایک باعث اور سبب یہ ہے۔ نمبر 86، رات دیر تک استعمال کرنا۔ رات دیر تک استعمال کرنا یہ عام ہو چکا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ انسان عشاء کی نماز پڑھے، ضرورت اپنی پوری کرے، کھانا کھائے، سو جائے، اور وہ تہجد کے وقت اٹھے، شب بیدار بنے، اللہ کے سامنے تہجد پڑھے، تلاوت کرے، فجر کی نماز با جماعت پڑھے۔ جب سے موبائل آیا فجر تہجد تو دور کی بات ہے، فجر بھی چلی گئی۔ اب تو رات 2-2 3 بجے تک استعمال ہوتا ہے موبائل کا، اور جب خدا سے مانگنے کا وقت آتا ہے مسلمان سو جاتا ہے، پھر 10-11 بجے اس کی صبح ہو رہی ہے، تہجد بھی گئی، تلاوت بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی، ذکر اذکار بھی گیا، اشراق بھی گئی۔ پھر کہتے ہیں جی رزق میں برکت نہیں ہے۔ رزق میں برکت کہاں سے آئے؟ برکت تو اللہ نے صبح کے وقت میں ڈالی تھی۔ حدیث میں آیا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، اور ہم نے صبح کا وقت سونے میں لگا دیا۔ ہم فطرت کے تقاضوں کے خلاف چلتے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ دین نے کہا کاروبار کا آغاز صبح کرو، ہم کرتے ہیں 12 بجے۔ دین کہتا ہے مغرب ہوئی کاروبار ختم ہو گیا، ہمارا کاروبار رات 12 بجے تک چلتا ہے۔ کھانے کا بھی ہم نے نظام فطرت کے خلاف کیا، سونے کا بھی فطرت کے خلاف کیا، اس لیے ذہنی امراض، جسمانی بیماریوں میں، رزق کی تنگی میں ہم مبتلا ہو گئے۔ خدا نے نہیں کیا، ہم نے خود کیا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، ہم جو تمہیں سزا دیتے ہیں وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو رات دیر تک استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان ذہنی پریشانی میں، ڈپریشن میں مبتلا ہے، سکون کی نیند ختم ہو گئی۔ جب ایک آدمی 12-1 بجے تک استعمال کرے، اب جو اس نے دیکھا ہے آدھا گھنٹہ تو وہی ذہن میں آتا رہتا ہے، وہی ذہن چلتا رہتا ہے، پھر جو دیکھتا رہا وہی خواب بن کر اس کے سامنے آتے ہیں، سکون کی نیند نہیں ہوتی۔ اور جو نہیں استعمال کرتا وہ بڑی سکون کی نیند سوتا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے حشاش بشاش ہوتا ہے، ذہن اس کا فریش ہوتا ہے، طبیعت کے اندر اس کی بڑی نزاکت ہوتی ہے، اور طبیعت ہر کام میں چلنے لگتی ہے۔ اور یہ استعمال کرنے والوں میں دیکھیں گے سستی ہے، ہر وقت سست ہوگا، ہر وقت اکتاہٹ ہوگی، مریل کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، نہ دنیا کا نہ دین کا، کسی کام کا نہیں۔ تو یہ سب کاموں سے کیوں الگ ہوا؟ اس رات کے استعمال کو جو سکون کا ذریعہ تھا یہ اس نے غلط استعمال کیا۔ نمبر 87، اضطراب کا بڑھ جانا۔ اضطراب کا بڑھ جانا وہ اس طرح، ایک آدمی اب فون کرتا ہے دوسرے کو، دوسرا نہیں اٹھا سکا، کہیں مجبور ہے کسی مجلس میں، اب یہ اپنے دل میں سوچ رہے کیوں نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے اس کو کسی نے کوئی بات کہی ہو، میرے ساتھ اس کی شاید کوئی دشمنی تو نہیں ہے، اور میرا فون یہ کیوں نہیں اٹھا رہا۔ اب یہ خود سے سوچنا شروع کر رہا ہے، سوال بھی خود بنا رہا ہے، جواب بھی خود دینا شروع کر رہا ہے، پھر میں نے کال کی، اس نے پھر میرا فون کیوں نہیں اٹھایا، اب یہ ذہن میں اضطراب آئے۔ اس طرح سبق کے دوران پڑھ رہا ہے، کال آنا شروع ہو گئی، اب سارا ذہن کال پر ہے، یہ کس کا فون آ رہا ہے، کون کر سکتا ہے، سبق سے توجہ ہٹ گئی۔ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے، کال آ رہی ہے، اگرچہ اس نے سائلنٹ پہ لگایا لیکن اضطراب، توجہ بکھر گئی، کون فون کر رہا ہے، کس کا فون آیا ہوگا وہاں، نماز میں کھڑا ہوا ہے، فون ہل رہا ہے، توجہ وہاں چلی گئی۔ یعنی انسان کی جو ذہنی سکون تھا وہ ختم ہو گیا، اضطراب کی کیفیت۔ کلاس میں بیٹھے، اب کسی کا ایک کا موبائل بجتا ہے، چاہے استاذ کا ہو طالب علم کا ہو، سب کی نگاہیں اس کی طرف چلی جاتی ہیں۔ مسجد ہے، کسی ایک کا موبائل بجتا ہے، سب کی نگاہیں ادھر اٹھ جاتی ہیں، تو بے چینی کی فضا ہم ہو گئی۔ نمبر 88، سر درد، جوڑوں کا درد، اور اسی طرح پٹھوں کے درد میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج دیکھیں نا، نوجوان نسل ہے، ہر چوتھا نوجوان ملے گا جی حضرت سر میں درد ہے، حضرت یہ گردن میں بہت درد ہے، یہ پٹھوں میں درد ہے، پتہ نہیں کس نے جادو کر دیا۔ او بھائی موبائل نے جادو کیا، کسی نے نہیں کیا، تیرے موبائل نے کیا جو رات تو 2 بجے تک استعمال کرتا ہے۔
تو جب آدمی ہمیشہ دیکھتا رہے گا تو گردن میں درد تو نکلے گا، آنکھیں استعمال ہوتی رہیں گی، آنکھوں میں ہلکے تو پڑیں گے، 6 گھنٹے استعمال ہوگا، سر میں درد تو ہوگا، یہ پٹھوں میں درد تو ہوگا، موبائل پکڑ پکڑ کر جوڑوں میں درد تو ہوگا۔ تو یہ جوڑوں کا درد، یہ پٹھوں کا درد، یہ گردن کا درد، یہ سر کا درد، یہ جتنے بھی ذہنی امراض ہو رہے ہیں، یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ دیکھیں، ڈپریشن اور ٹینشن یہ 2 لفظ ہیں، یہ اردو میں نہیں ہے، انگریز کے لفظ ہیں، یہ انگریزی ڈکشنری میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے، عربی میں تو ہے ہی نہیں۔ ٹینشن اور ڈپریشن یہ مسلمان کی بیماری نہیں ہے، انگریز کی بیماری ہے، یہ کافر کی بیماری تھی جس میں ہم مبتلا ہو گئے، اور یہ دین سے بیزار لوگوں کی بیماری تھی۔ جب ہم دین سے دور ہو گئے، ہم ذکر اذکار سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ نے ہمیں وہ بیماریاں لگا لیں جس کا اردو میں ترجمہ ہی کوئی نہیں، جو عربی لغت میں ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ انگریز کی بیماری ہے، ٹینشن ڈپریشن۔ آپ نہیں ڈھونڈو گے عربی لغت میں کوئی اس طرح کا، وہ صحابہ کے اس میں تو تھی نہیں۔ صحابہ تو ذہنی سکون، ان کا لباس پیون زدہ، لیکن اندر سے ان کا دل عرش پہ پہنچا، ان کے چہروں پہ اطمینان اور سکون، طمانینت، پیٹ پہ پتھر ہوتے تھے، دل اطمینان والا ہوتا تھا، دشمن سے لڑ رہے ہوتے تھے، دل اندر سے طاقتور ہوتا تھا۔ ہمارے پاس سب اسلحہ دولت ہو کر بھی اندر سے کھوکھلے اور خالی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جتنے جوڑوں کے درد اور نئے امراض آ رہے ہیں، اس کا بنیادی اس کا وجہ اس کا کثرت استعمال ہے۔ نمبر 89، موٹاپے کی کثرت۔ آج دیکھ لیں جو بچے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اب بچے بھی دن بدن پھولتے جا رہے ہیں۔ 5 سال کا بچہ کرسی میں نہیں آ سکتا، اس سے زیادہ موٹاپا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں فارغ ہوئے موبائل لے لیا، ایک موبائل، ایک موٹر سائیکل اور گاڑی۔ اب تو بس نہیں چلتا، ورنہ مسجد کے اندر تک ہم لے کر آئیں، بیت الخلاء تک لے کر جائیں، تو جہاں آدمی کی کوشش ہے وہاں وہ گاڑی پہ پہنچا، جہاں فارغ ہوا اس نے موبائل لے لیا، تو نہ پاؤں کو حرکت دے رہا ہے نہ جسم کو حرکت دے رہا ہے۔ اس وجہ سے موٹاپا بھی بڑا، بیماریاں بھی لگنا شروع ہو گئیں، تو ذہنی امراض اور جسمانی بیماریوں کا ایک بڑا ذریعہ بنا۔ نمبر 90، اعزہ اور اقارب سے ملاقاتوں کا کم ہونا۔ اعزہ اور اقارب سے ملاقاتیں کم ہو گئیں جب سے یہ آیا موبائل، اس کا استعمال بڑھ گیا، تو اب تو اور ہیں، بیٹا باپ سے ملاقات کا وقت نہیں ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، بیٹے کو باپ کا چہرہ، باپ کو بیٹے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ آج دادا دادی کو اپنے پوتوں کو اپنے دادا دادی کو دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا۔ دن بدن جب سے یہ آیا ملاقاتوں کی کمی ہو گئی، رشتے ناتے بالکل کم ہوتے گئے، ناقص ہوتے گئے، صرف ضرورت کا تعلق ہے، یہاں تک کہ دسترخوان پہ بیٹھا ہے تب بھی موبائل ہاتھ میں ہے، چلا رہا ہے، جس جگہ بیٹھا ہے موبائل ہے، کانوں سے بات ادھر دیکھ رہا ہو لیکن نگاہیں اس کی موبائل پہ جمی ہوں گی۔ نمبر 91، عادت بن جانا۔ ایک نقصان کیا ہے؟ یہ عادت بن گیا، یعنی بلا وجہ موبائل کھولیں گے، بلا وجہ جیب سے نکالیں گے، اب کوئی بات نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی کال نہیں ہے، لیکن عادت بن گئی۔ صبح اٹھے گا بھی آنکھیں کھلی نہیں ہیں، سب سے پہلے تلاش کرے گا موبائل، یعنی کہ اب اٹھے ذرا خدا کے گھر جائے، رب کے سامنے سجدہ دے، اب اس نے دیکھنا ہے موبائل پہ کوئی میسیج تو نہیں، کسی کی کال تو نہیں آئی۔ تو عادت ایسی بن گئی، جب تک آنکھ کھلے نہیں اور رات بند نہ ہو موبائل ہر وقت ساتھ ہے، یعنی ہر وقت یہ سینے کے ساتھ لگا ہے۔ پہلے تو قرآن لگا ہوتا تھا مسلمان کے، آج موبائل ہے۔ انگریز نے ہم کو ایک ہاتھ میں بلہ دیا، دوسرے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اب اس کو پتہ ان پر ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، یہ اندر سے خالی ہو چکے، یا یہ کھلاڑی ہیں یا یہ گلوکار ہیں۔ نمبر 92، اولاد کی نگہداشت سے لاپرواہی۔ 92 نمبر نقصان کیا ہوا؟ اولاد کی نگہداشت، یعنی اولاد کی تربیت سے لاپرواہی۔ باپ بھی لاپرواہ ہو گیا، ماں بھی لاپرواہ ہو گئی، باپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، وہ کام سے آیا تو اپنے موبائل اور دوستوں میں لگا، اور بیوی ہے وہ بھی اپنے موبائل میں دیکھ رہی ہے، تو نہ بیوی کے پاس وقت اولاد کو دے، نہ باپ کے پاس وقت اولاد کو دے۔ ان کو کہا تم اپنی تربیت خود کرو، موبائل دے دیا، ہاں بیٹا خود سیکھو، خود پڑھو، تو بیٹا وہی سیکھے گا جو اس کو پھر یہود و نصارہ بتا رہے ہوں گے، جو موبائل میں اس کے سامنے آ رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے۔ جب ماں باپ اولاد کو قریب رکھتے تھے، محبت سے سمجھاتے تھے، اولاد والدین پہ جان دیتی تھی۔ آج بچہ گھر میں ہوتا ہے تو فوراً ہی آیا کو رکھ دیتے ہیں۔ آج کی ماں بچے کو خود نہیں کھلا رہی، بچے کو خود نہیں دھلا رہی،
بچے کو خود دودھ نہیں پلا رہی کہ یہ دودھ اس کے پیٹ میں جاتا، یہ ماں اور بیٹے کی محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا، یہ ماں کا کردار، اخلاق اور ماں کے اوصاف بچے میں جاتے۔ ہم نے دودھ دے دیا اس کو ڈبے کا، تعلیم دے دی انگریز کی، اور تربیت کے لیے دے دی اس آیا کے ہاتھ میں جس کو 2-3 ہزار روپے میں ہم نے رکھا، جس کا نہ اپنا کوئی گھر، نہ جس کی اپنی کوئی تربیت۔ وہ بچے کی کیا تربیت کرے؟ پھر کیوں کہتے ہیں کہ اس بچے نے ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالا؟ پھر کیوں یہ گلہ ہوتا ہے یہ نافرمان اور بد اخلاق بنا؟ تو نے اولاد کو کتنا وقت دیا؟ تم نے کہاں ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی بنتا، وہ محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی بنتا؟ نمبر 93، ہر وقت آن لائن رہنے کی کوشش کرنا۔ آج ہر وقت کوشش ہے بس موبائل پہ کسی نہ کسی سے بات ہو، ایک سے فون بند نہیں ہوا دوسرے کو کیا، دوسرے سے تیسرے کو کیا، ایک کو میسج دوسرے کو میسج، کسی نہ کسی کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، بات ہوتی کوئی نہیں ہے، بس کہتے ہیں اور سناؤ اور سناؤ۔ بھائی وہ کیا سنائے؟ اور سناؤ تو وہ بات 2-2 گھنٹے گزر گئے، کام کی کوئی بات نہیں۔ انگریز نے پیکیج عام کر دیا، اور خاص طور پہ یہ یہاں عام ہے، غیر مسلم ممالک میں ان کو وقت کی بڑی قدر ہے، وہاں پیکیج نہیں ہے، بر صغیر میں پیکیج کیا۔ ہم خوش ہوتے ہیں پورا دن ہے 5 روپے لے رہے ہیں، 5 روپے لے رہے ہیں، لیکن کتنا قیمتی وقت ہمارا ضائع کر رہے ہیں، جو ہمارا وقت اس موبائل میں صرف ہو رہا ہے۔ نمبر 94، گھریلو کام کاج سے احتراز۔ ایک بڑا نقصان یہ سامنے آیا، آج کی ہماری بچیاں، بیٹیاں، آج کی عورتیں گھریلو کام کاج نہیں کرتی۔ جب ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب وہ سارا دن موبائل میں، گھر کے اندر گندگی ہے، گھر کے اندر غلاظتیں ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا، کھانا ابھی تک تیاری نہیں ہے، بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہے اور ان کے لیے کوئی کھانا بنا ہی نہیں ہے، تو چونکہ وہ سارا دن موبائل میں ہے تو اب جب وہ کھانا بنا رہی ہے تب بھی توجہ موبائل پر، تو کبھی مرچ زیادہ، کبھی مسالہ زیادہ، چائے بنائیے کبھی پتی زیادہ اور کبھی چینی زیادہ، یعنی جو چیزیں بالکل سہل تھیں آج ان میں بھی بڑی بڑی غلطیاں، اور ان میں بھی کوئی ذائقہ نہ رہا۔ بنیادی وجہ یہی رہی، اور بات بات میں اب تکرار ہے۔ بچی کے ہاتھ میں موبائل، اور اپنی بیٹی، اس کو کہہ دے بیٹی یہ چھوڑ دے، پانی دے دے، اس کو بڑا غصہ آئے گا۔ اپنا بیٹا ہے اس کو کہہ دو، اس کے گیم دیکھ رہا ہو، بیٹا موبائل ذرا پانی دے دو، غصے آئے گا۔ بیٹا ذرا یہ گلی کے کونے سے سامان لے آؤ، بیٹا غصے میں اپنے باپ کی طرف آنکھیں کھول کھول کے کہ ابھی کھا جائے گا۔ تو یہ مزاج کیوں خراب ہوا؟ موبائل سے ہوا۔ یہ مزاج کیوں بگڑ گئے؟ یہ بات بات میں تکرار کی نوبت کیوں آئی؟ یہ اس وجہ سے آئی۔ نمبر 95، مطالعے کا فقدان۔ مطالعہ ختم ہو گیا۔ پہلے مسلمان کی زندگی میں مطالعہ بہت تھا، وہ اللہ کا قرآن پڑھتا، تفسیریں پڑھتا، حضور کی زندگی پڑھتا، صحابہ کے واقعات پڑھتا، سلف صالحین کے قصے پڑھتا، طالب علم تھا، خارجی مطالعہ کرتا، اکابر کی حیات اور آبیتیاں پڑھتا۔ اب تو جب فارغ ہو موبائل، مطالعہ بالکل ختم ہو گیا۔ سلف میں ان لوگوں نے طالب علمی کے دور میں 2-2 ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے طالب علمی کے دور میں اپنے والد شاہ ولی اللہ کے کتب خانے کا پورا مطالعہ کر دیا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے طالب علمی کے دور میں 250 کتابوں کا مطالعہ کر دیا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے دور میں نقش دوام میں ہے، فتح الباری کی 14 جلدیں 20 دنوں میں مطالعہ کر دی تھی۔ یعنی وہ لوگ 400 صفحے مطالعہ کرتے تھے دن میں۔ ہماری زندگی گزر جاتی ہے کسی ایک کتاب کے پڑھنے کا، مطالعے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 96، محنت مزدوری اور مشقت والے کاموں سے گریز کرنا۔ ایک نقصان یہ ہوا جب سے موبائل آیا، آج نوجوان محنت مزدوری نہیں کرتا، آج کوئی مشقت والا کام اس کو بولو وہ نہیں کرتا، وہ ڈھونڈے گا ایسا کام جہاں کرسی پہ بیٹھنا ہو، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو اور حکم چلانا ہو، آرڈر دینا ہو، یہ کرو، وہ ایسی نوکری چاہ رہا ہے۔ وہ کسی کے ماتحت کام نہیں کر رہا کہ کہیں چمڑے اٹھا کے ادھر رکھنے ہیں، کہیں محنت مزدوری کرنی ہے، نہیں۔ جب سے موبائل آیا محنت کا رجحان ختم ہو گیا، مزدوری کا ختم ہو گیا۔ نوجوان نسل کے اندر اب دوسروں سے مانگنے کا رواج، بیکاری بننا، قرضے مانگنا، سود پہ پیسہ اٹھا لینا، دوسروں کے مال پہ قابض ہو جانا، یہ چیزیں آ گئی۔ اپنی محنت مزدوری کا رجحان ختم ہو گیا۔ محنت کرنے والا کوئی بھی ہو اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اور جب انسان اپنا سارا وقت اس میں صرف کر دے پھر اس پر بھی رزق کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے۔
نمبر 97، ویڈیو اور سیلفیاں بنا کر ہمیشہ شیئر کرتے رہنا۔ ایک نقصان کیا ہے، آج نوجوانوں میں دیکھا گیا جہاں بیٹھے ویڈیو بنائی، سیلفی بنائی، آگے بھیج دی، اب اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھی کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک جگہ 10 تصویریں بن رہی، ایک محفل کی 8 تصویریں بن رہی ہیں، آگے جا رہی ہیں، یعنی سارا دن اس کا کام تصویر بنانا، سارا دن ویڈیو بنانا، دوسروں کی دیکھنا اپنی دکھانا، دوسروں کی دیکھنا دکھانا، کمنٹ کرنا، کمنٹ پڑھنا۔ مسلمان اس لیے آیا تھا، ساری زندگی اس نے آج اسی کو اپنا مشغلہ بنا دیا۔ نمبر 98، اپنے لائک اور سبسکرائب بڑھانے کی فکر میں رہنا۔ ایک نقصان کیا ہوا، اب ہر ایک نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے، اس کے نام کا چینل ہے، روزانہ دیکھ رہا ہے مجھے لائک کرنے والے کتنے، میری اس تصویر پہ کتنے لوگوں نے لائک کیا، میری اس ویڈیو کو کتنوں نے لائک کیا، میرے چینل کے کتنے سبسکرائبر ہو گئے، اس پر تبصرہ کرنے والے منفی کون کون ہیں، اب اس کو سوچ رہا ہے وہ کون ہے، کیوں کیا، اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کی آئیڈیاں چیک کر رہا ہے، جس نے تعریف کی اس سے خوش فہمی میں اور تکبر بڑھ رہا۔ ہونا چاہیے تھا دوستی اس سے ہو جو خامیاں بتائے، اب جو خامی بتائے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو ہماری مبالغہ اگر آرائی کرے وہ ہمارا قلبی دوست ہے، کہ اس نے ہماری تعریف کر دی، ہمارا دوست بن گیا۔ تو ساری فکر اپنے چینلوں پر ہے، اس کو بڑھانے میں دولت اور پیسے کے حرص اور ہوس ہے، جتنے بڑھ جائیں تاکہ مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے پیسہ زیادہ مل جائے۔ نمبر 99، نظام الاوقات کا نہ ہونا۔ نظام الاوقات کا نہ ہونا، سلف کی زندگی میں ایک بات یہ تھی، صبح سے لے کے رات تک نظام الاوقات تھا، اس وقت اٹھ کر یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ آج نظام الاوقات ختم ہو گیا، موبائل پہ بیٹھے گھنٹوں وقت گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحابہ اور سلف کی زندگی میں تہجد سے لے کر رات سونے تک ان کے ایک وقت کا نظام تھا، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں سے دین کا بہت بڑا کام لیا۔ وہ تو روٹی کھانے میں بھی اپنے وقت کو ضائع سمجھتے تھے کہ اس میں وقت لگے گا، کیوں نہ دین کا کام ہو جائے۔ علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کتاب الفنون لکھی ہے، ذیل و طبقات الحنابلہ میں ہے، یہ کتاب 800 جلدوں میں ہے، 800 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی، امام ابن عقیل حنبلی نے۔ 82 سال جب ان کی عمر ہو گئی، کسی نے پوچھا علم کا شوق، فرمایا ایسا ہے جیسے 20 سال کی عمر میں تھا۔ کہ اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام کیسے لیا؟ کہ میں ستو لیتا ہوں، پانی میں گھول کے پی لیتا ہوں، کہ روٹی کھانے میں وقت لگے گا، قضائے حاجت کے لیے جانا پڑے گا، پھر پانی پیوں گا، نیند آئے گی، غنودگی آئے گی، کیوں نہ یہ وقت اللہ کی دین کی خدمت میں گزر جائے۔ 800 جلدوں میں کتاب لکھ کر چلے گئے۔ میں اور آپ ساری عمر لگا لیں اس کتاب کو پڑھ نہ سکیں۔ جو یہ عالم اپنی اپنی زندگی میں، حافظ ابن حجر، امام ذہبی، علامہ قسطلانی اور علامہ سبکی رحمہ اللہ، یہ لوگ جتنی کتابیں لکھ کر چلے گئے، ہم زندگی بھر ان کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ تو وجہ کیا تھی؟ نظام الاوقات تھا، ہمارا نہیں ہے۔ 100واں اور آخری نقصان، جو سب سے بڑا نقصان ہے، وہ ہے سوء خاتمہ۔ برا خاتمہ ہو رہا ہے آج، اس کے منفی اور کثرت استعمال کی وجہ سے برے خاتمے ہو رہے ہیں۔ وہ اس طرح برا خاتمہ ہو رہا ہے، اب کوئی یہ لگا رہا ہے، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ہاتھ میں اس کی پستول ہے، کتنی ہی اس طرح کی ویڈیو بنی، اچانک اب شیطان تھا، نفس تھا، انگلی چل گئی، گولی سر میں لگی، وہی مر گیا۔ نہ کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی کہ خدا کے پاس جا رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان جاتا، موت ایسی حال میں آ گئی۔ کوئی پہاڑ کے کنارے اپنی تصویر سیلفیاں بنا رہے، نیچے گرا، گر کے مر گیا۔ کتنے ہی ہیں جو ریل گاڑیوں کے کنارے بنا رہے، ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا۔ کتنے جو گاڑیاں چلاتے ہوئے اپنی سیلفیاں، تصویریں ٹک ٹاک بنا رہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس دوران مر جاتے ہیں، کلمے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے کے گاڑیوں میں گانا لگا ہوا ہے، گانا لگا ہوا تیز آواز میں، اور وہ اپنی تصویریں بناتا ہوا جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حال میں بعض کی ویڈیو سامنے آئی کہ ایسی آوازیں منہ سے نکل رہی ہیں تکلیف میں، جیسے جانور کو ذبح کرتے وقت کی آوازیں ہوتی، اور ادھر گانا چل رہا ہے اور کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ یعنی برے خاتمے ہو رہے ہیں، آج کا مسلمان کلمے سے محروم ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ سوء خاتمہ ہے۔ جس میں زندگی گزرتی ہے ویسی موت آتی ہے۔ زندگی اچھی گزرے گی تو اللہ موت اچھی دے گا، جب زندگی ان چیزوں میں گزرے گی تو موت بھی اسی طرح آئے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 100 نقصانات عرض کر دیے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے منفی اور بیجا استعمال سے بچے، اپنے آپ کو سادہ موبائل تک محدود رکھے یا صرف واٹس ایپ تک محدود رہے، بیجا استعمال سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرے اور اپنی روحانیت کو بھی برقرار رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کا بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔